شعیب شہین صاحب 2018 میں جو نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی جب تو مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے منہ میں لڈو ڈالا تھا، تصویر بھی میرے پاس ہے لیکن دکھانا مناسب نہیں ہے۔ تو آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی کہ جب عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے 10 سال قید، تو ہم نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف جب سزا دلواتے ہیں یا سزا ہو جاتی ہے تو مخالفین جو ہوتے ہیں ان کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن ایک بات کی میں تصحیح کر دوں، آپ کو عمران خان کی آپ تصویر چلا نہیں سکتے۔ آپ نے سب کی تصویریں چلائی ہیں جو زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، آپ نے عمران خان کی تصویر ابھی نہیں چلائی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے نا کہ نہیں چلا سکتے، تو پھر نہیں آپ چلا یہ بات سکتے۔ اس لیے کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے کہا میں چلانا نہیں چاہتا، آپ چلا سکتے نہیں ہیں، میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف اب آتا ہوں، دیکھیں بات تو یہ سمپل ہے، ہر زمانے میں ہمارے ہاں سیاستدانوں کو جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی رہیں، غداری کے مقدمات بھی بنے، ان کے خلاف ہر طرح کی یہ پروسیڈنگز ہوئیں، اور وہ بھی الیکشن کے زمانے میں قریب تر۔ لیکن جو چیز آپ نواز شریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا، وہ آج بھی دیکھیں، پاناما کیس کسی سازش کا حصہ نہیں تھا، پاناما کیس میں ان کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ آیا، حسین نواز نے آپ کے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور ہماری بہن مریم نواز اس کی بینیفیشری ہونر ہیں، اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع، جب سپریم کورٹ مانگے گی ہم دیں گے، اور سپریم کورٹ نے جب مانگا تو اکرم شیخ صاحب لے آئے تھے وہ قطری خط، جس سے بعد میں یہ ودرا کر گئے، لہٰذا اس کیس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب اچھا، اس میں ڈیو پروسیس ہوا، ایویڈنس ہوئی، وہ جیل میں نہیں تھے، جیل ٹرائل نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھیں اس کیس کی کیا پوزیشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کے صرف لیگل پروسیس پہ آپ جاتا ہوں، سیاسی باقی چیزیں ساری میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بات صرف سمپل ہے، پراسیکیوٹرز کے دیے ہوئے نام آپ نے ڈیفنس وٹنسز بنا دیے، ڈیفنس کے وکیل بنا دیے، اور ڈیفنس کے وکیل اپنے وکیل موجود ہیں، ایک تاریخ پہ نہیں جاتے ہیں، ان کے آپریشن ہوا ہے ڈیفنس کونسل کا، انہوں نے کہا کہ آج نہیں آیا ہے، یہ لیں جی میں نے اسٹیٹ کے کونسل بنا دیے، اور وکیل کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی یہ والے وکیل جو پراسیکیوٹر کے ہیں وہ جرا کریں گے، جرا کیے بغیر، پروسیس مکمل کیے بغیر، 342 کی میرا سوال یہ ہے کہ یہ سزا برقرار رہ سکے گی یا نہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، جس انداز سے یہ سزا ہوئی ہے آپ مشرف یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، مشرف زیدی صاحب لاء کے بھی خلاف آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے آج عمران خان صاحب کو، یہ برقرار رہے گی؟ یہ اس کا برقرار رہنے کا امکان مجھے تو بہت کم لگتا ہے۔ اگر یہ اس دور میں برقرار رہ بھی گئی تو آنے والے دنوں میں، آنے والے دور میں اس کو ریورس کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شعیب شہین صاحب کا کہنا درست ہے کہ آپ نواز شریف کو دی جانے والی سزا اور عمران خان کو دی جانے والی سزا کا کمپیریزن نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس پہ میں، اور میری شاید ہنسی بھی چھوٹ گئی، آلدو آئی ہوپ کہ وہ کیمرہ میں آئی نہ ہو۔ دیکھیں، ہنسی جو ہے وہ اس لیے نہیں چھوٹی کہ کسی کو سزا ہوئی ہے، ہنسی اس لیے چھوٹی کہ ایک مذاق خیز قسم کا تسلسل جو ہے وہ اتنے سالوں تک چل سکتا ہے۔ مجھے حیرت بس ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں۔ مطلب جس دن عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اس دن ایسے جیسے ہم واپس مئی 2016 میں تھے، اس ڈیٹیل اور اس لگن کے ساتھ شعیب صاحب نے جس طرح وہ بیانیہ پیش کیا، اس سے پہلے کہ اپنے کلائنٹ کی اور اپنے لیڈر کی صفائی پیش کرتے، انہوں نے وہ پھر سے بیانیہ پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت محنت کی گئی تھی، ریاستی اداروں کا بھی اس میں حصہ تھا، کورٹ کا بھی حصہ تھا، میڈیا کا بھی تھا، وہ اتنی کارآمد ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ 8 سال بعد، جی، پاناما کیس تو ایک لیجٹیمیٹ کیس تھا۔ میں نے اس پہ 8 کالم جو ہے وہ لکھے تھے۔ آپ نے مئی 2016 کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اپریل میں یہ کیس جو ہے سامنے آیا تھا، مئی 2016 میں یہ کیس کے بعد جو بلڈ اپ ہونا شروع ہوا اور جو ٹینشن شروع ہوئی اور جو یہ یقین دلایا گیا، بہت سے لوگوں کو پہلے سے یقین تھا، لیکن مزید میرا خیال ہے جتنے لوگوں کو یقین تھا اس سے دگنے یا تگنے لوگ تھے جن کو یقین دلایا گیا کہ کچھ بھی اور ہو جائے کائنات میں، لیکن نواز شریف کرپٹ ہے۔
اچھا جس بیسس پہ اس وہ لیے کہ کیس ہمارا ہوا آج بھی تھا، بلیو ہے. جی آف کورس، لیکن جس طرح میں نے آپ کی بات جو ہے سنی، میں بیچ میں ہنسا ضرور لیکن میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. نہیں، آپ تو کو میری انٹرپشن کا گزارش، مطلب ہے کہ آپ کو میں یقین دلا دوں کہ میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں. دیکھیں اب یہ 2-3 ٹیکٹکس ہیں نا. ایک یہ کہ جو میسج ہے اس سے اسٹرے نہیں کرنا. 2016 سے لے کے اب تک جس ڈسپلن کے ساتھ اس پارٹی کے کارکنوں نے یہ میسج ڈیلیور کیا ہے، یہ ایک امیزنگ کارنامہ ہے. اگر نواز شریف کا جو پروسیکیوشن اور کنوکشن تھا وہ جائز تھا تو آج کا پروسیکیوشن اور کیس اور کانٹیکسٹ بھی جائز ہے. اگر آج جو ہوا ہے، جو میری نظر میں غلط ہوا ہے، یہ کنوکشن نہیں بنتا. یہ جو لاتعداد کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، یہ نہیں بنتے. لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ 2016 اور 17 اور 18 اور 19 میں دبا کے زیادتی ہوئی تھی پی ایم ایل نون کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ. اچھا پاشا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ اس وقت 2024 میں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ 2018 کا ایکشن ریپلے ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو انٹرو تھا اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ لگی کہ شاید ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اس حد تک چینج آئی ہے کہ انہوں نے مٹھائی کھلانا چھوڑ دی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے خلاف کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو یاد رہتے ہیں؟ اگر تو وہ آپ کو یاد رہتے ہیں تو پھر اقتدار میں آ کے آپ کو وہ دہرانے نہیں چاہیے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. میرے مراد پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ہے. اس میں دیکھا جائے تو خان صاحب نے یہ کیا کہ کچھ اپنے ساتھ خود زیادتیاں کی ہیں، اور وہ ان کا نان پولیٹیکل جو نان ویژنری ہونا ہے میں وہ بات کروں گا. نمبر 1 کہ اپنی حکومتیں انہوں نے توڑ دی، نہیں توڑنی چاہیے تھی صوبائی حکومتیں. قومی اسمبلی سے ان کو استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. اس طرح اب سائفر ایک لے کے آئے، کسی نے کہا تھا کہ آپ اس کو لہرائیں. ویژنری لیڈر وہ ہوتا ہے جو راز کو سینے کے اندر رکھتا ہے. ایک اشارہ کر دیتے کہ ایسی دھمکی آئی ہے، لیکن جب آپ لہرا رہے ہیں اور اس کے کنٹینٹس بتا رہے ہیں، پبلکلی آپ جب لا رہے ہیں، اور وہ کنٹینٹس پھر بعد میں جو گم ہو گیا، آج بھی یہ بتایا گیا جی کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا. اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ نے گما دیا. اس کی 2 چیزیں ہیں میر صاحب. ایک امپلیکیشن ہے کہ گم گیا، آپ سے گمنا نہیں چاہیے تھا، اور دوسری امپلیکیشن جو ہے وہ آپ کا ایز اسٹیٹ مین جو آپ کا کریکٹر ہے اس پہ بڑی ہے کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کے جو راز ہیں، جو راز رہنے چاہیے تھے، اس کو آپ نے پبلک کر دیا. یہ اور اس کے جو امپلیکیشن ہے وہ اس وقت کے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے ہم سے شعیب شہین صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جو سرکاری وکیل ہیں ان کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا وکیل بنا کے زبردستی ٹھونسا گیا. یہ بات کسی حد تک ان کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو وجوہات ہیں وہ بھی تو ذرا نوٹ کر لیں. ایک گواہ دبئی سے آ رہا ہے، 20 دنوں سے وہ ادھر ہے. ایک گواہ جو ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے، لاہور سے گواہ آ رہے ہیں. اور جب پہلے ان کی ان چیف ریکارڈ ہوئی تو ان کو کہا گیا وکلاء کو، میری انفارمیشن کے مطابق، شاید شہین صاحب جو ہیں وہ اس کی تصحیح کر دیں، جو مجھے پتہ چلا ہے، کہا گیا جی کہ آپ ان پہ جرا کریں. اب انہوں نے کہا نہیں، ہم تمام گواہان پہ اکٹھے جرا کریں گے. جب تمام گواہان کی ان چیف ریکارڈ ہو گئی، جرا کرنے کے لیے آپ نہیں آ رہے. اب مجھے بتائیں کہ سی آر پی سی میں اور ہائی کورٹ رول اور آرڈرز میں یہ ہے کہ وہ کورٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کونسل مقرر کر سکتی ہے. اب جو کیے گئے ہیں ان پہ ان کی بات میں وزن ہے کہ آپ نے ان کے جونیئر کے کون رکھا اور کسی کو کر دیتے، اور وہ انہوں نے کر دیے. اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو موقع ملا، آپ نے جرا نہیں کی. کاش یہ جرا کر لیتے ایپلیٹ سٹیج پہ، جب یہ کیس اوپن ہوتا اپیل میں، تو پھر ان کو آن میرٹ بینیفٹ ملنا تھا. ابھی وہ ٹیکنیکل بینیفٹ ان کو ملے گا لیکن آن میرٹ بینیفٹ سے شاید محروم ہو جائے.